السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الحج آیات 58 سے آیت نمبر 2 ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ والذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی یا جو ہجرت کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا پھر قتل کیے گئے، او ماتوا یا خود مر گئے، لیرزقنہم اللہ البتہ ضرور رزق دے گا اللہ ان کو، رزقا حسنا اچھا رزق، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَهُوَ البتہ وہ خیر الرازقین بہترین رازق ہے۔ اب یہاں پر آیات جو شروع ہو رہی ہیں ان کا پہلا شان نزول تو وہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات سے پوری طرح سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو اس دور میں محسوس کریں اور صحابہ کرام جن حالات میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے ان کیفیات کو محسوس کریں، ٹھیک ہے۔ جن مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا تھا ان کو محسوس کریں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی راہ میں کیا ویسے بھی چینج ہمیں پسند نہیں ہے، تبدیلی ہم پسند نہیں کرتے، اور خاص طور پر اگر کسی جگہ پر ہمارا گھر بھی ہو اور مال جائیداد سب کچھ موجود ہو تو ہم وہاں سے کیوں جانا چاہیں گے۔ لیکن سبحان اللہ کہ پھر صحابہ کے نے یہ قربانی اللہ کے دین کی خاطر دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اہل ایمان کا ذکر کرنے کے بعد خصوصی طور پر یہاں پر مہاجرین کا ذکر فرمایا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے دین کی خاطر اپنے گھر بار، جائیداد اور وطن مالوف کو خیر بات کہا، سب کچھ چھوڑ گئے۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا ہے اور لیرزقنہم اللہ، دو تاکیدیں آ رہی ہیں کہ جب وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر گئے، اس کے بعد خواہ جہاد کر کے شہید ہو جائیں یا طبعی موت سے وفات پا جائیں، ان کی ہجرت کا عمل ہی اس قدر گراں قدر ہے کہ جس کے عوض اللہ تعالیٰ ان کو ہزارہ گنا بہترین کھانے پینے کا سامان اور بہترین رہائش عطا فرمائے گا، اتنا بہتر جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دراصل اللہ کی اس تسلی کو اپنے لیے بھی محسوس کریں کہ بعض اوقات ہمیں بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر کبھی تو واقعی ہی جسمانی طور پر ہجرت کرنی پڑ جاتی ہے، کبھی اپنی پیاری چیز کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ اب آگے جیسے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں بھی مومن کیا کرتا ہے، اپنی پیاری پیاری چیزوں کو، اپنے اوقات کو قربان کرتا ہے، جن اوقات میں وہ اٹھتا نہیں ہے اس کو اٹھنا پڑتا ہے، جن چیزوں کو وہ جن ٹائمنگ پہ نہیں اس کو کھانا ہوتا ہے وہ نہیں کھا رہا ہوتا۔ تو یہ بھی دراصل ایک طرح کی ہجرت ہوتی ہے، یا بعض اوقات معنوی اعتبار سے کچھ جگہوں سے، کچھ لوگوں سے، کچھ اعمال سے آپ کو ہجرت کرنی پڑتی ہے تو دل پہ بڑا گراں گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پہلے شان نزول کے اعتبار سے جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ صحابہ کرام کو ذہن میں رکھ لیں، تو حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب وہ فتح مکہ کے بعد وہاں پر پہنچے ہیں اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں پر رہائش کریں گے، تو وہ آپ نے بھی کہا کہ ہمارے لیے عقیل نے چھوڑا ہی کیا ہے، سب کچھ تو بیچ ڈالا۔ یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو پیچھے جائیدادیں لوگوں نے بیچیں، ان کے ساتھ جو بھی کیا، کسی نے کچھ خیال نہیں رکھا کہ یہ کسی کی ذاتی جائیداد تھی۔ یعنی کیسا کیسا ظلم تھا جو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا۔ اس کو ذرا اپنے اوپر محسوس کریں کہ آپ اگر بیرون ملک آ گئے ہیں اور بیک ہوم میں کوئی آپ کو خبر ملے، حالانکہ وہ چیزیں آپ کی اب کام کی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کام کی نہ ہو، لیکن ظاہر ہے جائیدادیں جو پلاٹس ہیں بعض اوقات وہی لوگ غبن کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ جب آپ ہجرت کر آئے اس کے بعد آپ شہادت کا درجہ پائیں یا طبعی موت مر جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہجرت کے اجر کو پورا فرما دیں گے اور رزق حسنہ عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رزق حسنہ کی امید میں انسان پھر ان تمام مشکلات کو جھیل جائے، کیونکہ اللہ ہی کے پاس وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لَيُدْخِلَنَّهُمْ، البتہ وہ ضرور داخل کرے گا ان کو، مدخلاً داخل ہونے کی جگہ، یَرْضَوْنَهُ وہ پسند کریں گے اس کو، وہ خوش ہو جائیں گے اس سے۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَعَلِيمٌ حلیم، سب کچھ جاننے والا بردبار ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ضرور ایسی جگہوں میں داخل کریں گے جہاں پر وہ خوش ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب علم رکھتے ہیں، خوب علم والے ہیں۔ علم کس اعتبار سے
کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس نے کس خلوص نیت کے ساتھ ہجرت کی تھی، تو اس کو اتنا ہی زیادہ اجر عطا فرمایا جائے گا۔ اور حلیم کے لفظ کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ اگر کسی مہاجر سے کچھ خطا ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ نہیں کرے گا، اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے مہاجرین کو ہجرت پر مجبور کیا تھا اللہ اسے بھی خوب جانتا ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ حلیم ہے اس لیے ایسے لوگوں پر فوراً عذاب نازل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو ہجرت کا اجر آپ دیکھیں اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا ارادہ کیا اور اس کو پوشیدہ رکھا، تو ایک صحابی نے جو کہ مہاجر ہی تھے چھپا کر خط مکہ والوں کی طرف بھیجا، اور یہ اس بات کو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور جب وہ پکڑے گئے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ مجھے چھوڑیے کہ میں ان کی گردن اڑا دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ ہجرت والوں کو اللہ تعالیٰ نے جھانک کر کہا ہو کہ ان کے آگے پیچھے کی خطائیں معاف ہو گئیں۔ اور یعنی بعض اوقات آپ کی زندگی میں کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جو اس کے بعد آنے والی چھوٹی چھوٹی خطائیں نظر انداز ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ذالکہ، یہ بات، ومن، اور جو کوئی عاقبہ بدلہ لے بمثل مانند اس کے ما عوقبہ جو سزا دی گئی بھی اس کو، ثم پھر بغیہ زیادتی کی گئی علیہ اس پر، لینصرنہ اللہ، البتہ ضرور مدد کرے گا اس کی۔ یہاں پر بھی دونوں ہی تاکیدیں آ رہی ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لعفو غفور، معاف کرنے والا، درگزر فرمانے والا ہے اور بخشش فرمانے والا ہے۔ تو یہ دراصل ان لوگوں کا معاملہ ہے کہ جو شخص اتنا ہی کہ جس شخص پر جتنی زیادتی ہوئی ہے اس کے مطابق ہی وہ بدلہ لے، لیکن اگر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ مومن عاقب بمثل ما عوقب بھی، بدلہ کتنا اجازت دی جا رہی ہے؟ جتنا آپ کو تنگ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات مزید کچھ زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور پھر مظلوم کی مدد فرمائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، بخشش فرمانے والا ہے۔ تو پچھلی آیات میں مہاجر مسلمانوں کا ذکر تھا جو کفار کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر گھر بار چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے اور وہ ظلم کا بدلہ ہی نہ لے سکتے تھے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوں، انہیں یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اگر وہ بدلہ لینا چاہیں تو اتنا ہی بدلہ لیں گے جس قدر ان پر زیادتی ہوئی ہے، اور اگر بدلہ لینے میں زیادتی کریں گے تو یہ خود پھر ظالم ٹھہریں گے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا جو مظلوم ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو جہاں اور بہت سی نصیحتیں ارشاد فرمائیں، وہاں سب سے آخر میں اور بطور خاص جو نصیحت ارشاد فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ وَاتَّقِ دعوت المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے۔ مظلوم کی دعا سے بچے رہنا، کیونکہ مظلوم کی پکار اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو مظلوموں کی آہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پہ جب یہ آہ پہنچتی ہے تو قبولیت خود اس کو لینے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو یہاں پر بات وہی سمجھ آ رہی کہ بدلے کی اجازت دی گئی ہے اسلام نے ہمیں، لیکن اتنا ہی جتنا آپ پر ظلم ہوا ہے، اور یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں کہ مظلوم اتنا بدلہ لے لے کہ خود ظالم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پر اجازت دی جا رہی ہے، اس کے باوجود اگر بدلہ نہ لیا جائے تو یہی بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ آیت کے اینڈ میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والا، درگزر فرمانے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی اور معاشرتی معاملات میں عفو و درگزر کی عادت کو اپنائیں اور ہر وقت بدلہ لینے کے درپے نہ ہوا کریں، ٹھیک ہے۔ جب ہم اسماء الحسنہ کا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں ایک یہ بات سیکھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات، کچھ نام تو یعنی اسماء الحسنہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اور کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے ذاتی نام ہیں جو کوئی کسی انسان کے رکھے بھی نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ صفات اور کچھ نام ایسے ہیں جو جن کو ہم بندوں میں نہیں یعنی بندوں کے لیے وہ ناپسند ہیں، جیسے کبریائی اور ایسی چیزیں۔ لیکن اس کے علاوہ جب ہم اسماء الحسنہ کا علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ جو علم کی خاصیت ہے صرف اسی کو دی گئی، اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ جو اچھی صفات ہیں
تو وہ انسانوں میں بھی ہوں، ٹھیک ہے. تو عفو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے ہیں نا. یعنی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت یا اسم کا اطلاق انسانوں پر بھی ہو سکتا ہے. ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نہ تو علیم ہیں، نہ حکیم ہیں، نہ ہمیں پوری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، اور نہ ہی ہمیں اتنا وہ دیا گیا ہے، طاقت قوت وغیرہ دی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. لیکن ہم چونکہ جانتے ہیں کہ عفو ایک صفت ہے، تو یہ بندوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یہ حدیث بھی آپ نے پڑھی ہوگی نا. تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہوں، رحم کریں. اور اسی طرح یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والے، معاف فرمانے والے ہیں، تو انسانوں کو آپس کے معاملات میں اس کو نہیں بھولنا چاہیے. اور یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ آیت جو ہے نا وہ من عاقبہ مثل ما عوقب بہ، تو آج کل صورتحال پتہ کیا بنتی چلی جا رہی ہے. حقوق و فرائض کی ایک ایسی جنگ جاری ہے، اور وہ چاہے میاں بیوی کے درمیان ہو، چاہے گھر میں مختلف افراد کے درمیان ہو، یا کام کرنے والوں کے مابین ہو. ہر وقت ہر کوئی جو ہے وہ صرف اپنے ہی حقوق کو پورا کرنے کے لینے کے چکروں میں ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ دوسروں کے اس پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، یا دوسروں کے کیا ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں، وہ لینے کو تیار نہیں ہے. اور جب سمجھایا جائے تو قرآن سے ہی بہت ساری چیزیں کوٹ کر دی جاتی ہیں کہ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو یاد رکھیں کہ ان اللہ لعفو غفور، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والے، درگزر فرمانے والے ہیں. اور یہاں پر کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ تاکہ انسان بھی آپس میں اس عادت کو اپنائیں، اور یہ احسان کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ابتدائی وحی کی تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے. وحی کے ابتدا میں عبادات کا حکم نہیں دیا گیا تھا، یہی وہ چیزیں تھیں، اور یہی وہ چیزیں تھیں جو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں دیکھی اور ان کو تسلی دی تھی کہ آپ یعنی کسی بوجھل کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اور اس طرح کی سارے اخلاق اور صفات انہوں نے گنوائی تھیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم، چلو باقی لوگوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہم جو قرآن سیکھنے والے ہیں نا، ہمارا اخلاق تو قرآن کی طرح ہو جائے نا. اہل القرآن ہیں ہم، تو ہم سے خاص طور پر یہ امید کی جاتی ہے. بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور مجھے تو ضروری بدلہ لینا ہے. نہیں، آپ رک جائیں. تو جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. یہ ہیں بہت مشکل کام، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی توفیق دے دیں. پھر ہے ذالک بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، یہ بات بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتا ہے رات کو دن کو رات میں. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بصیر، خوب سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. تو کائنات میں اللہ تعالیٰ کے تصرف اور قدرت کا عالم بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ ہے جو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یعنی الٹتا پلٹتا رہتا ہے. کبھی دن لمبے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور کبھی راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آگے بھی یہی ہو رہا ہے نا. اور ہم ساتھ میں وہ ایک مائنڈ پلان سیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اب آگے 1 گھنٹہ بھی پیچھے آ جائے گا یا آگے جائے گا، جو بھی ہوگا. تو سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے اذن سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کی اس قدرت میں تصرف نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اصل میں یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا نا کہ نعوذ باللہ اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک ہے. اب یہ دیکھیں اتنی بڑی کائنات ہے، اگر اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک ہوتا تو اس طرح سے یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل ہو رہا ہوتا؟ ہرگز بھی نہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر دراصل یہ آیت اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے کیوں لائی گئی ہے؟ کیونکہ اوپر ظلم کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو تسلی دے رہے ہیں کہ اب جو ہستی کائنات میں تصرف کرنے کا مکمل اختیار رکھتی ہے، کہ کوئی اس کے اختیارات میں شریک ہی نہیں ہے، تو کیا وہ ظالم سے بدلہ نہیں لے سکے گی؟ ٹھیک ہے. تو جہاں تک ہو سکے ظلم اور زیادتی سے انسان اجتناب کرے، اور اگر اس کو بدلے کا اختیار دیا بھی جائے تو صرف اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس پر زیادتی کی گئی، اور اگر باز آ جائے یعنی معاف کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر روش ہے.
پھر فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق، یہ بات بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی حق ہے، اور وان اور بے شک ما یدعون جن کو وہ پکارتے ہیں من دونہ اس کے سوا هو الباطل وہ باطل ہیں، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ هو العلی وہی بلند ہے، الکبیر بہت بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی شان عالی شان ہے اور کبریائی والی ہے، اور اللہ ہی حق ہے، اور اللہ کے سوا جن کو بھی پکارا جاتا ہے وہ سب باطل معبودان ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی مشرکین مکہ کو ہی سمجھایا جا رہا ہے، اور اوپر والی آیت کو بھی سامنے رکھیں کہ وہ رب جو کائنات میں تصرف کرنے کا مکمل اختیار رکھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کو تصرف میں ذرا بھی عمل دخل نہیں ہے، اور ظاہری باطنی اسباب اور ان کے نتائج سب پر اکیلے اللہ کا کنٹرول ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، وہی اسباب میں سبب کو رہنے دیتا ہے، اور وہی اس کو کھینچ بھی سکتا ہے۔ تو پھر حق بات کیا ہے؟ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ جب وہی حق ہے تو پھر صرف اسی اکیلے اللہ کو پکارا جائے، یعنی اپنی توحید کو اس کے لیے خالص کر لیا جائے، اور نہ صرف یہ کہ ایاک نعبد یعنی عبادت بھی اس کے لیے خالص ہو، و ایاک نستعین اور استعانت بھی صرف اسی سے طلب کی جائے، مدد بھی صرف اسی سے چاہی جائے، کیونکہ وہی سب سے بڑی قوت والا اور غلبے والا ہے، اور وہی سب سے بڑا ہے جس نے کائنات کی ایک ایک چیز کو اپنے قبضہ اور اختیار میں لے رکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے باطل کو، نعوذ باللہ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو غلط کار ہیں اور غلطی پر ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی انسان کی عقل کو کیا ہوا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع ہو جائے۔ یعنی کیا، اگر مثال کے طور پر اگر انسانوں کو ہی اللہ کے مقابل لا کر ان کی عبادت کی جاتی ہے، جیسے عیسیٰ اور مریم علیہ السلام، تو کیا لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ تو کھاتے پیتے تھے، اور وہ تو انسان ہی تھے، پیدا کیے گئے تھے۔ اور اسی طرح جو بھی اجرام فلکی ہیں، جیسے ابھی دن اور رات کی بات ہو رہی تھی، اسی طرح جن اجرام فلکی کی، سورج چاند ستاروں کی عبادت کی جاتی ہے، کیا انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ تو خود کسی اختیار کے پابند ہیں، یعنی وہ خود ایک مقرر وقت پر نکلتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں، وہ کیسے آپ کی پکار کو سن سکتے ہیں اور جواب دے سکتے ہیں؟ اسی طرح اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، یعنی اس کے بعد جو جن کے یعنی کہ مٹی اور پتھر لکڑی کے جو بت بنائے جاتے ہیں، ان کا تو پھر کیا ہی کہنا کہ وہ کیا اختیارات میں شریک ہوں گے۔ یا اسی طرح یہ جو باطنی وساوس ہوتے ہیں، یعنی ذہن و گمان پہ ہی انسان کیا کرتا ہے، ظن و گمان پہ ہی کسی نہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیتا ہے، یا اس کے اختیارات میں شریک کر لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و غور و فکر دی ہے اسی لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ ہی ہے جو عالی شان ہے اور کبریائی والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے کچھ آگے بھی مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ، تو اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے، مخضرہ سبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، وہ بڑا باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہم سب دیکھتے ہیں، آسمان سے پانی اترتا ہے اور زمین جو خشک ہوئی پڑی ہوتی ہے وہ مخضرہ سبز ہو جاتی ہے۔ خضر علیہ السلام بھی، وہ آپ یاد ہے نا کہ وہ جہاں بیٹھتے تھے، یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ وہاں کی گھاس سب سبز ہو جاتی تھی، تو اس لیے ان کو خضر کہا جاتا ہے۔ تو یعنی سبز ہو جاتی ہے، یعنی خوب نباتات دیتی ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو یہاں پر لطیف آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک یعنی کہ اس صفت آ رہی ہے کہ لطیف میں کون سا مادہ ہے؟ لام، طا اور فا ہے، اور اس میں نا بنیادی طور پر دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو دقت نظر، یعنی نظر کا باریک بین ہونا، چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو، یعنی کسی بھی معاملے کی جو جزیات ہوتی ہیں نا، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا بھی پتہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا نرمی ہے، المقائس لغہ سے یہ لیا گیا ہے۔ تو لطیف کے معنوں میں کبھی تو ایک ہی معنی پایا جاتا ہے، جیسے اس آیت میں دقیقہ رس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی معاملے کی چھوٹی چھوٹی جزیات پر نظر رکھنے والا۔ اب اس کو ذرا ہم اپنے سے کمپیریزن کر لیتے ہیں نا، کہ زندگی میں ہم جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہماری تو سوچ ہی واسٹ نہیں ہوتی، وسعت نظر ہی نہیں ہوتی،
نہ ہمارا علم وسیع ہوتا ہے، نہ ہمیں نتیجے کا پتہ ہوتا ہے، تو ہم صرف ایک چھوٹی سی سچویشن کو دیکھتے ہوئے نا اس کے مطابق فیصلہ کر گزرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ایک کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا، اس کی زندگی صرف کنواں ہی ہے، اس کو باہر پتہ ہی نہیں دنیا کیا ہے. اس کو اس طرح سے سمجھ لیں، ٹھیک ہے. تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی معاملے کی چھوٹی چھوٹی جزیات تک پر نظر رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے. اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی کبھار تو لطیفن، اور کبھی یہ بیو کا وقت دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ تمام مخلوقات کی چھوٹی سے چھوٹی ضروریات اور تکلیفات کا علم رکھنا، پھر ان کا ازالہ بھی کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی شان ہے. تو اسی لیے لطیف کا ترجمہ مہربان بھی کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور خبیر خوب جاننے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پر قدرت اور اس کے تصرف کی ایک اور مثال دی جا رہی ہے کہ جب آسمان سے پانی برستا ہے اور خشک مٹی کے اجزاء کے ساتھ ملتا ہے، اور یہ سب یعنی کہ وہ جو زمین میں دراڑیں سی پڑی ہوتی ہیں نا وہ ختم ہوتی ہیں، اور مٹی کے اجزاء آپس میں ایک دوسرے سے پیوست ہو جاتے ہیں نا اور پھول جاتے ہیں، تو ان میں پھر روئیدگی کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی پھر بیج اگنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جتنے بھی بیج خشک زمین میں نیچے گئے تھے اور یا پھر اسی طرح گھاس پھوس کی جڑیں خشک ہو گئی تھیں، ان میں جان پڑ جاتی ہے. اور سبحان اللہ کہ اس خشک اور مردہ بیج میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک نرم و نازک سی کومپل زمین کا سینہ پھاڑ کر باہر نکل آتی ہے. اب یہ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ عمل ہم روزانہ ہوتا ہے، یعنی کہ روزانہ مطلب یہ کہ ہم اس کو بار بار دیکھتے ہیں. تو ہم جو چیز ہم دیکھتے ہیں نا بار بار، اس کے بارے میں ہمارا غور و فکر کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہم اس کو نا لائک ود دا فلو بہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی پودے نکل رہے ہیں، اب ظاہر ہے برف ختم ہو گئی، اب موسم بہار آیا ہے تو پرندے چہچہائیں گے اور زمین سے اسی طرح پودے باہر نکل آئیں گے. لیکن اگر انسان غور و فکر کرے تو وہ ایک ایک چیز پر ذرا سوچے، اور حقیقت آپ یہ دیکھیں کہ اگر کبھی ہم مٹی کو اکھیڑنا شروع کریں تو انگلی سے اکھڑتی نہیں ہے، یعنی بعض اوقات انگلی آپ کی درد شروع ہو جاتی ہے اور ناخن درد کرنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک بیج کے اندر بیج نے بھی سینہ نہیں پھاڑنا، بیج خود پھٹ کے دو ٹکڑے ہوتا ہے، اور اس میں سے کومپل نرم و نازک سی کومپل کہ اگر آپ اس کو ہلائیں تو وہ ہو سکتا ہے ٹوٹ ہی جائے، کھینچ کے ہلائیں تو لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کتنی قدرت دیتے ہیں، اتنی اس میں جان ڈالتے ہیں کہ وہ زمین چیر کر باہر نکل آتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، لطیف خبیر ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس چیز کو کس وقت نکلنا ہے اور کس چیز کو کس وقت زمین پر جانا ہے. تو یہ دراصل سارے، اور صرف یہاں پر ایک یہ مثال ہے نا، اس کے علاوہ بھی آپ کائنات میں جو بے شمار مثالیں ہیں اس سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں کہ ان سارے اعمال کے دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لطف یا دقت نظر ہی وہ چیز ہوتی ہے جس کی بنا پر ایسے مثبت نتائج برآمد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے گھر میں تو اگر ایک پودا بھی ہونا تو بعض اوقات ہم اسے پانی دینا بھول جاتے ہیں، ٹھیک. پھر اس کے بعد فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور وہی بے نیاز ہے اپنی تعریف میں، یعنی آپ اپنی تعریف میں محمود ہے. تو جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے سب اسی کا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی لطیف و خبیر ہیں، ہماری تمام ضروریات سے، ہماری تمام حاجات سے، ہماری ایک ایک جز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ واقف ہے، اور صرف ہماری نہیں ساری مخلوقات کی. تو پھر جب ہر چیز اپنی ہستی اور اس کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے. تمام کائنات کے وجود سے پہلے بھی اللہ کی ہستی قائم اور دائم تھی، اور وجود کے بعد بھی وہ اس سے بے نیاز ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس کو قائم رہنے کے لیے کسی کا سہارے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. سورہ جو آیت الکرسی ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف پڑھتے ہیں نا سارا. اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، کہ زمین پر کوئی اس کی حمد و ثنا کرے یا نہ کرے اس سے اس کی تعریف میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ خود اپنی ذات میں محمود ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے. سب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں لیکن وہ اپنی حاجات کے لیے کسی کی طرف رجوع نہیں کرتا. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، الصمد کے مفہوم میں بھی یہ سب شامل ہے، ٹھیک ہے. تو بتایا کیا جا رہا ہے کہ جب انسان
اللہ اپنی توحید کو اللہ کے لیے خالص کرے تو بار بار اپنے ایمان کو تازہ کرتا رہے کہ میں کس رب کے آگے جھکتا ہوں، اور جو انسان اس رب کی معرفت حاصل کرتا چلا جاتا ہے نا، اس کو حقیقتاً سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ مشرکین کس باطل میں پڑے ہوئے ہیں، کس غلط راہ میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ان باطل معبودان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اتنی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں پہلے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. علم ترى ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے، والفلک اور کشتی، تجری فی البحر جو سمندر میں چلتی ہے، بامرہ اس کے حکم سے، ویمسک السماء اور وہ تھامے ہوئے ہے آسمان کو، ان تقع کہ وہ گر پڑے، اس لیے کہ وہ گر نہ پڑے، ٹھیک ہے، اس میں اس طرح آئے گا، علی الارض زمین پر، الا مگر باذنہ اس کے اذن کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں کے ساتھ، لرؤوف شفقت کرنے والا، بہت شفقت کرنے والا، رحیم مہربان ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی کے لیے بتایا جا رہا ہے، اس آیت میں بھی اور اس سے پہلی آیات میں بھی ایسی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس کے بغیر انسانوں کا اس دنیا میں زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ جیسے میں ابھی کہہ رہی تھی نا کہ دنیا میں بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جن میں انسان غور و فکر کرے تو وہ اللہ کی ہستی کو پا لے، لیکن چونکہ وہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور انسان غفلت میں بس اپنے ہی کھانے پینے اور اپنے ہی زندگی کے کاموں میں الجھا ہوا ہے، تو وہ ان میں غور و فکر نہیں کرتا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو باہر نکلیں اور دیکھیں کہ کس پودے کو اللہ تعالیٰ نے کب جان دی اور کب وہ باہر نکلا، ٹھیک ہے۔ یوزلی کیا ہوتا ہے، اور اگر نکل بھی رہے ہوتے ہیں پودے ہمارے گھروں کے اندر ہی، تو ہم بیٹھ کر ان پر غور و فکر نہیں کرتے، کیونکہ مکینیکلی ہم نے بس یہ سوچ لی ہے کہ ایسا ہوتا ہی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر انسان غور و فکر کرے تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہم پر کتنے زیادہ احسانات ہیں۔ پہلا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ زمین سبزہ اگاتی ہے، اور اسی سبزے پر انسانوں، جانوروں اور تمام یہاں پر جو زی روح بستی ہے سب کی زندگی کا انحصار ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ یعنی کہ قوت نہ دیتے کہ وہ پانی پڑنے پر یعنی اس کے اجزاء مل جاتے اور اس میں رویدگی پیدا ہوتی، تو پھر ہم لوگ کیسے یہاں پر زندہ رہ سکتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے والفلک تجری فی البحر، سمندروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا کہ اس میں کشتیاں
چلتی پھرتی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ زمین پر بھی اور اسی طرح یہ یعنی کہ سمندر میں بھی بے شمار ایسے جانور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، ایسے ایسے درندے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے مسخر نہ کیے ہوئے ہوتے تو یہ تو انسانوں کو ختم کر ڈالتے، ٹھیک ہے یعنی. اور لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھر اس طرح سے عقل دی کہ وہ ان کو اپنے کام میں لا رہا ہے. بڑے سے بڑے جانور کو بھی وہ اپنے قابو میں کیے ہوئے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اپنے کام میں لا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو ایسے طبعی قوانین کا، یعنی جس کو آپ فزکس کہہ سکتے ہیں، کہ ایسے طبعی قوانین کا پابند کر دیا ہے کہ انسان ان کو معلوم کر کے طرح طرح کے فائدے اٹھا رہا ہے. لیکن حیرت ہوتی ہے کہ وہ اٹھاتا ہے فائدے اور پھر بھی یعنی شیطان نے کیسے انسان کی مت مار دی کہ جتنی زیادہ وہ ریسرچز کرتا جا رہا ہے انسان، بجائے اللہ کی معرفت پانے کے بعض اوقات وہ اور باغی ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی وہ علم جس کو حاصل کر کے اس کو اللہ کی معرفت حاصل کرنی تھی، وہ اپنے لیے اسی کو اپنے نقصان میں استعمال کر رہا ہے، نعوذ باللہ، کہ اور ہی سرکش اور باغی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، پھر وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ آسمان کو تھامے ہوئے ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ زمین پر آ گرتا. ٹھیک ہے، سبحان اللہ، کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر کسی ستونوں کے اس طرح سے کھڑا کیا ہوا ہے، اور اسی طرح آسمانوں کے اس طرف جو چیزیں ہیں وہ ہم پر آ کر نہیں گرتیں، یا ایون یہ کہ زمین کے ارد گرد ایک ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دائرہ بنا دیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا گیسوں کا، کہ شاذ و نادر ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اجرام فلکی آ کر زمین پر گرے. ٹھیک ہے، اور وہ جہاں پر گرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ ویران آبادیاں ہوتی ہیں، یعنی انسانوں کو ہلاک نہیں کرتا، لیکن ان کی حیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پتھر زمین کے نہیں ہیں، کہیں باہر سے آ کر گرے ہیں. ٹھیک ہے، تو فضا میں ہر وقت ہمہ وقت گردش میں مصروف ہیں سیارے، اپنے اپنے مدار پر چل رہے ہیں، لیکن وہ طبعی قوانین کے اتنے پابند اور اس میں جکڑے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی زمین پر گر کر زمین کو پاش نہیں کرتا. یہ سب کس طرح سے ہے؟ جیسے اس فرمایا بے امری، اس کے حکم سے ہی ہے یہ سب کچھ. یعنی چیزوں میں یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا فزکس ہے جی، یہ طبیعت کا یہ قانون سے کام کرتا ہے، وہ کس کے حکم سے کام کرتا ہے؟ بے امری ہی، اس کے حکم سے. اسی طرح آسمان کو اگر وہ تھامے ہوئے ہے اور وہ گرتا نہیں ہے، الا باذنہ، اگر اس کا اذن ہو جائے تو پھر وہ سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا. اور یہی ہوگا کہ جب اللہ کا اذن ہوگا کہ آسمان اور زمین اور یہ سب نظام سب ختم ہو جائیں، تو یہی اجرام فلکی آپس میں ٹکرا جائیں گے، جو آپ امہ پارہ میں صورتوں میں پڑھ رہے ہیں نا کہ قیامت پر کیا حال ہوگا اور قیامت برپا ہو جائے گی. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ، بے شک اللہ اپنے بندوں پر، لوگوں کے ساتھ نہایت ہی شفقت کرنے والا، بہت مہربان ہے. کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، انسان کو یہاں پر امتحان کے لیے بھیجا، اور ساتھ میں اس کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اور اس کے لیے سارے وسائل پیدا کر دیے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے اور اپنی عاقبت کو سنوار لے. اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں دیتے چلے جاتے ہیں، اور اگر غلطیاں ہوتی ہیں اور انسان پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو مہربان بھی ہیں، غفور و رحیم ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہی ہے وہ ذات جس نے تم کو زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تم کو موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. تو یہاں پر وہی جو آپ سورہ البقرہ میں بھی زندگی کی 4 سٹیجز پڑھ رہے ہیں، یہاں پر پہلی والی کا ذکر نہیں ہے. تو یہ ایک زندگی ہے جو تم گزار رہے ہو، پھر اس کے بعد موت دیے جاؤ گے، اور پھر اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی. ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ سب سے اشرف مخلوقات انسان ہی ہے. کبھی آپ اپنے آپ کو دوسری مخلوقات کے ساتھ کمپیریزن کریں تو یعنی کہ حیرت ہوتی ہے کہ دیکھتی تو گائے بھی ہے، کھاتی بھی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن جو علم ہمیں دیا گیا ہے، جس طرح ہم غور و فکر کر سکتے ہیں، اور علم حاصل کر کے ہمارا دل کیسے مطمئن ہو جاتا ہے نا، تو یہ چیزیں ان کو نہیں دی گئیں. وہ بس کھا پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور اسی طرح سوتے ہیں اور جاگتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح سے زندگی بخشی، اور پھر اسی طرح
زمین پر وہ زندہ رہتا ہے، اور صرف انسان ہی نہیں، ساری مخلوقات زندہ رہتی ہیں، پھر ساری ہی موت یعنی ان کو اللہ تعالیٰ موت دے دیتے ہیں، اور پھر اسی زمین میں وہ دفن ہوتی ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر دوسری جو ہے مخلوقات آ جاتی ہیں، اور یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ انسان مسلسل ہی زندہ رہتا، سارے ہی قیامت والے دن ہی اٹھائے جاتے، تو پھر اس زمین پر کس طرح سے ممکن تھا کہ سب اس طرح سے رہتے۔ اور اسی طرح زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا وہ بنا دیا کہ اس میں ہمارے مردے چلے جاتے ہیں، پھر کیا ہوگا، ثم یحییکم، پھر اسی زمین سے تم ایک دفعہ دوبارہ بھی اٹھائے جاؤ گے۔ دراصل کیا ہے کہ جس طرح تم یہاں پر زندہ ہوئے اور موت دیے گئے، پھر جیسے تم یہاں پر دیکھتے ہو، جیسے اوپر مثال دی گئی کہ زمین سے کس طرح سے نباتات اگاتی ہیں، تم بھی اسی طرح اگائے جاؤ گے۔ تو یہ دراصل انسان کے یقین کے لیے بھی ہے کہ وہ کیوں بھولا ہوا ہے کہ ضرور اس کو ایک دن اٹھا کھڑا کیا جائے گا، جس دن اس کے اعمال کی جزا و سزا اس کو دی جائے گی، اور یہ اعمال کی جزا و سزا دیا جانا بھی اللہ کا احسان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا کوئی قانون زمین پر نہ ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ اگر بذریعہ وحی مطلع نہ کرتے تو زمین پر کیا صورتحال ہونی تھی انسانوں کی زندگی کی، مسلسل ایک جنگ اور بد امنی ہی رہنی تھی، اور انسان کا وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹ جاتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسان کا حال کیا ہے، ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے کہ وہ کبھی ان حقائق پر غور ہی نہیں کرتا، کبھی ان کو توجہ ہی نہیں دیتا، اور اگر وہ دے تو پھر ہی اللہ کا شکر گزار ہونا۔ تو یعنی کہ کفور ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ ناشکرا ہے، منکر حق ہے، اور نعمتوں کو بھی جھٹلاتا ہے، اللہ کی ہستی کا ہی انکار کر دیتا ہے۔ 3-4 آیتیں اور کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر آپ سبق سنا دیجیے گا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے مقرر کیا ہم نے طریقے عبادت، وہ اس کی عبادت کرنے والے ہوئے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو آپ نہ جھگڑیں وہ تجھ سے، يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، معاملے میں یعنی شریعت کے معاملے میں، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف، اِنَّكَ، بے شک آپ، لَعَلَىٰ هُدًى مستقیم، آپ البتہ اوپر ہیں ہدایت کے سیدھے راستے پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا جس پر وہ چلتے ہیں، تو انہیں اس معاملے میں آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے، یعنی یہ طریقے عبادت بھی اللہ تعالیٰ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ اوپر ابھی اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی معرفت کا علم دیا جا رہا تھا، تو جب وہی خالق اور مالک ہے تو عبادت کے طریقے بھی اسی کے بتلائے ہوئے ہیں۔ اور ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف زمانوں میں یا مختلف انبیاء کی عبادات کا طریقہ کار ان کی امت کے لیے مختلف بتایا گیا، اور اس میں وقت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا گیا۔ تو یہ طریقہ کار کس کی طرف سے پہنچا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہم نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی یہ سب کچھ بنایا ہے، ہم ناسکوہ، وہ عبادت کرنے والے ہیں اس کی، تو جس پر وہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں یعنی ان شریعت کے احکامات کے بارے میں جھگڑا نہ کریں، یعنی کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ سے اس معاملے میں جھگڑا کرے، کیونکہ نبی نے یہ خود نہیں بنائے ہوئے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان بحثوں میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر سارے انبیاء اللہ ہی کی طرف سے تھے اور دین ہمیشہ اسلام ہی رہا ہے، تو عبادات میں ان کا جو ہے وہ اختلاف کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے لیے ایک چور راستہ نکالتے ہیں کہ پھر یہ ہمیں لگتا ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور عبادت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، اس نے ہر دور کے مطابق ہر نبی کی طرف جو بھی شرعی احکامات بھیجے، اس میں لوگوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اس کے بارے میں آپ سے بحث کریں یا جھگڑا کریں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بنیادی عقائد ایک ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہر زمانے کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ فرق آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو شرعی احکامات اس دور میں اتارے گئے ہیں وہ اس زمانے میں یقیناً برحق درست اور صحیح راہ پر ہیں، اور وہ قیامت تک کے لیے قائم رہنے والے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ اسی راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مستقیم، کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور اصل چیز عبادت کی روح ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات اختلافات جو ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں، لوگوں کے امتحان کے لیے ہوتے ہیں، لوگوں کے فتنے کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہوتا بھی ایسا ہی ہے، بعض
لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین کی طرف آنا تو چاہتے ہیں، لیکن جب وہ ایسی باتیں سنتے ہیں نا کہ اچھا یہ اختلافات ہیں، تو ان کی نظر اختلافات میں ہی پھنس جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا امتحان ہی لے رہے ہوتے ہیں، جب دل میں وہ خیر ہی نہیں ہوتی تو وہ پھر پلٹ جاتے ہیں ایسے ہی بہانے کر کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی صحیح راہ پر رکھنے والے ہیں، اور یہی سیدھا اور سچا راستہ ہے، اور اسی کی طرف انسان دعوت دے۔ وَإِن جَادَلُوكَ، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑیں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ کہ یہ تو اللہ ہی کی طرف سے اتارے گئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تعالیٰ ان کے مابین فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن اس معاملے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ تو یہ وہی مضمون ہے جو پہلے بھی دہرایا جا چکا، کہ ان تمام اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ قیامت کو قائم کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس دن اختلافات کا فیصلہ ہو۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب، کیا تم نے جانا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، یہ بے شک یہ ایک کتاب میں ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ یعنی مختلف انبیاء کی شریعت یا عبادات کے طریقوں میں تبدیلی اور اس کی وجوہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اور پہلے سے طے شدہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا تم جانتے نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پھر یہ کہ ان ذالک فی کتاب، یہ اللہ کی کتاب میں پہلے سے ہی ثبت ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ لوح محفوظ میں تقدیریں لکھ دی گئیں، مخلوقات کی پیدائش سے 50,000 پہلے ہی جب قلم کو پیدا کیا گیا تو اس کو کہا لکھو، اس نے کہا کہ کیا لکھوں، تو فرمایا کہ قیامت تک آنے والوں کی جون سی ہے تقدیر کو لکھو، اور تقدیر لوح محفوظ میں لکھ دی گئی، ٹھیک ہے؟ تو ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر آسان ہے، یہ سب کچھ پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بھی ہے کہ کون سے لوگ فتنے میں پڑیں گے اور جھگڑے کرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو ان سب باتوں کا پہلے سے علم ہے، پھر ان جھگڑا کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کر کے ان کی ہر درمی کی سزا دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پہلے سے ہی علم میں ہے، اس کے وسعت علم میں ہے، اور یہ اس کی عظیم قدرت ہے۔ اچھا، اب یہاں پر وہی ایک جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں انہی باتوں کو پھر وہ عمل کی راہ میں رکاوٹ بناتے ہیں، کہ اگر میرا قسمت پہلے سے ہی لکھی جا چکی ہے، اللہ کے کتاب میں سب کچھ پہلے سے ہی درج ہے، تو پھر میں عمل چھوڑ دوں۔ دیکھیے، اس کا تعلق ہمارے عمل سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تقدیر کیا ہے؟ علم اللہ السابق، یعنی اللہ کا پہلے سے لکھا ہوا ایک علم ہے، اس علم کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو جتنی بات بتائی جا رہی ہے نا اس کے مطابق عمل کر گزریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے، وہ علیم ہے، حکیم ہے، یعنی آپ کیسے یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ جو مخلوق اس نے خود ہی پیدا کی ہے اس کے مستقبل سے وہ آشنا ہی نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری پیدا کی ہوئی مخلوق کیا کرنے والی ہے۔ ہم اپنے کمپیوٹر کے بارے میں تو ایک ایک چیز جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہمیں پتہ ہے کہ 10 سال بعد میرا کمپیوٹر خراب ہو جانا ہے، تو کیا کمپیوٹر کو یہ کرنا چاہیے کہ چونکہ میں نے 10 سال بعد خراب ہو جانا ہے تو میں ابھی سے ہی کام کرنا چھوڑ دوں یا کچھ اور، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کی جب یہ اللہ کے علم کی بات آتی ہے کہ ان ذالک فی کتاب، تو شیطان ہمیں ایسی راہیں سجھاتا ہے کہ اچھا پہلے ہی سب کچھ لکھا جا چکا ہے، تمہارے لیے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ تو اللہ کا علم ہے، تو اور وہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس سے بھی بڑے کی باتیں جانتے ہیں جو ہمارے تو علم میں ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم عمل کرتے جائیں اور اس بات پر ایمان لے آئیں کہ یہ تو تقدیر اللہ تعالیٰ کا علم السابق ہے جو لکھا جا چکا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔